السلام علیکم ناظرین، میرے دوست شہریار خان اور میں آپ کو جیو پولیٹیکل گپ شپ کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج 13 اپریل ہے، سوموار کا دن ہے، اور ہم ارلی ایوننگ میں، آفٹرنون میں بلکہ، یہ اپنی ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور جیسے اب سب کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 دن اسلام آباد جو ہے وہ بین الاقوامی سفارتکاری کا مرکز بنا رہا ہے، اور پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پہ تھی، کیونکہ اسلام آباد کے اندر ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات ہو رہے تھے، اسلام آباد پیس ٹاکس ہو رہی تھی، جس کو شہریار خان نے اور میں نے بہت کلوزلی فالو کیا۔ لیکن ہم پھر بھی 24 گھنٹے لینا چاہتے تھے بفور وی کم ٹو یو ود آر انالیسس۔ تو شہریار بتائیں کیسے مزاج ہیں آپ کے، اور آپ کیا کچھ آپ نے نیند ویند پوری کی پچھلے 2-3 دن، یا میری طرح آپ بھی اوور ایکسائٹمنٹ میں میڈیا کو مانیٹر کرتے رہے، لوگوں سے ملتے رہے؟ بس عمران، ہم نے بھی بس ایک تو مانیٹرنگ کی ہے، اس کے بعد گپ شپ لگائی ہے لوکلی بھی، انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی، تاکہ ذرا اسیسمنٹ کر سکیں کہ یہ ٹاکس وغیرہ کیسی گئی ہیں۔ ایک جو پاکستان کا جو رول ایمرج ہوا ہے اس پوری ٹاکس کے اندر ایز اے نیٹ اسٹیبلٹی پرووائڈر، یہ ایک بڑا اچھا ایک نیا ایسپیکٹ تھا پاکستان کی گلوبل سٹینڈنگ کے اندر۔ اور اس میں جو انٹرنیشنل میڈیا واز پریزنٹ ان اسلام آباد، سارے انٹرنیشنل مشنز اس کو مانیٹر کر رہے تھے، لوکل نیوز چینلز، انٹرنیشنل نیوز چینلز، ہر جگہ پہ ہم نے پاکستان کی واہ واہ دیکھی ہے، ہر ایک نے پاکستان کا رول اپریشیٹ کیا ہے، یورپین یونین سے لے کے ویسٹرن کیپٹل سے لے کے جی سی سی، اور اس کے بعد باقی پوری دنیا سے پاکستان کو مبارکباد آئی ہے کہ پاکستان نے اتنا امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ بالکل، دیکھیں پاکستان اس ستائش کا، اس مبارکباد کا بالکل حقدار تھا، نہ صرف اس وجہ سے کہ پاکستان نے ان 2 مخالفین کو ایک بہت ہفتوں کی ڈپلومیسی سے قریب لایا، بلکہ جس طرح سے پاکستان نے پیس ٹاکس آرگنائز کرائی، جو ارینجمنٹس تھی تاکہ دونوں پارٹیز کو، امریکی ڈیلیگیشن کو بھی، ایرانی ڈیلیگیشن کو، ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے کمفرٹیبل اور سیف فیل کرایا جائے، آئی تھنک وہ بھی امیزنگ تھا۔ جس طرح پاکستان نے بین الاقوامی صحافیوں کے لیے ویزا، ایک نئی ویزا پالیسی کا اعلان کیا کہ ان کو آن ارائیول ویزا ملے گا، ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، ان کو فری ٹرانسپورٹیشن، فوڈ وغیرہ، وہ ساری ارینجمنٹس بھی بہت زبردست تھی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ پاکستان واز اے ونڈرفل ہوسٹ، اور یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر میں 2-3 اور چیزیں بھی کہنا چاہوں گا۔ پاکستان میں جو ڈیسیجن میکرز ہیں، یہ جو بیسکلی آپ نے پروسیس کی نا کہ ویزا آن ارائیول فار انٹرنیشنل جرنلسٹ، یہ اتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس کا کہ جب جرنلسٹ کور کرنے آتے ہیں انٹرنیشنل جو ٹاپ آف دا لائن جو نیوز ایجنسیز ہیں، وہ صرف ایونٹ کو پھر کور نہیں کرتے، وہ آپ کے کلچر کو بھی کور کرتے ہیں، آپ کی سٹی کو بھی کور کرتے ہیں، آپ کی فیسلٹیز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو دس از اے ویری پاورفل ٹول فار سافٹ پاور ڈپلومیسی ایز ویل، اور پاکستان کو ایز اے سیف ڈیسٹینیشن۔ اب دیکھیں، اب پورا جو جب سے یہ کانفلکٹ وغیرہ ہو رہا ہے، کون سی ایسی لوکیشن ہے یا کون سا ایسا اسٹیک ہولڈر ہے جس کے پاس اتنا گریویٹاس ہے کہ سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کانفلکٹ کے اندر انوالو ہیں، وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں پاکستان کو۔ اب دیکھیں، نیٹو کی جہاں تک بات چلتی ہے، انہوں نے تو پہلے ہی کنارہ کشی کر لی اس پورے ایشوز کے ساتھ، جی سی سی کو ایز اے نیوٹرل پارٹی نہیں دیکھا گیا۔ اس کے بعد رشیا اور چائنا نے بھی انڈائریکٹلی جو ہے وہ پیس ٹاکس کو سپورٹ کیا، اور obviously باقی سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ایران کمفرٹیبل نہیں تھا۔ تو یہ جو پاکستان کا رول ایمرج ہوا ہے ایز اے نیوٹرل میڈیٹر، اس کے بہت بڑا امپیکٹ ہوا ہے۔ ایک تو دیکھیں نا، آفٹر 47 ایئرز یو ایس اور ایرانین سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل کے اوپر پاکستان لے کے آیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسا میڈیٹر نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے ہوتے ہوئے ایک ملک جو ہے وہ سٹیپ اپ کرتا ہے اس گلوبل کرائسس کے اندر، جو کہ ورلڈ وار 3 کے اندر کنورٹ ہونے والا تھا، اس پورے کرائسس کے اندر ایک ایسا ایک نیوٹرل سٹیک ہولڈر ایمرج ہوتا ہے، وہ جا کے فرنٹ لائنز کے اوپر جا کے دونوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک ٹیبل کے اوپر لے کے آتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا جو ہے یہ ایونٹ نہیں تھا۔ اب نہیں، بہت دلچسپ۔
بالکل ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ تھا، اور اس میں میں ذرا تھوڑا سا کرٹیسائز کرنا چاہوں گا ہمارے جو لوکل میڈیا ہے کہ انہوں نے تھوڑا امیدیں سا بہت. تھوڑا سا جی کیجیے گا. آپ کو پتا ہے کہ سارے پاکستانی صحافی آپ کے اور ہمارے دوست ہیں. زیادہ آپ نے نہیں کرنا پلیز, تھوڑا سا. میں بڑے پیار محبت کے ساتھ ایک تھوڑا سا ایک اپنی آبزرویشن دوں گا کہ جو بیک چینل ڈپلومیسی ہوتی ہے اس میں کبھی بھی 24 گھنٹے کے اندر ریزلٹس نہیں آتے. یہاں پر ایک ہسٹورک ڈسٹرسٹ ہے بٹوین ٹو اسٹیک ہولڈرز، اور اگر کوئی بھی امید یہ رکھ رہا تھا کہ وہ آئیں گے 24 گھنٹے ڈسکشن چلے گی اور اس کے بعد کیا نام ہے روٹی اور لنگر کھلے گا، تصویریں اور گلے ملیں گے لوگ، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد ٹاکس جو ہیں وہ اسلام آباد سائن ہو جائیں گی فوراً، اور وہ ایک اسلام آباد ایکارڈ کی شکل لے لیں گی، وہ ایک میرے خیال میں اوور آپٹمزم تھا. لیکن ہاں سب سے بڑی ون یہ ہے کہ اس کی پہلی آئٹریشن ہو گئی ہے، اور میں اور آپ ابھی یہ ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ اس کی ابھی کافی آئٹریشنز ہوں گی، اور یہ بھی ہم ابھی اپنے جیو پولیٹیکل ٹاک شاپ میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ سیز فائر ول کنٹینیو ٹو بی ہیلڈ، اور اس کے بعد اس کی اگلی آئٹریشنز بھی ہوں گی، وہ اسلام آباد میں ہوں گی یا کہیں اور ہو گئیں. سٹارٹنگ جو ہے وہ اسلام آباد نے کر دی ہے. بالکل صحیح ہے شہریار. اس پہ میں ایک دو پوائنٹس جلدی رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, جیسے آپ نے کہا کہ بین الاقوامی میڈیا یہاں پہ آیا, وہ صرف ٹاکس کو کور نہیں کرنے آئے, وہ ہماری جو ثقافت ہے اس سے بھی وہ محظوظ ہو رہے ہیں, اور یہ پاکستان کی جو سافٹ پاور ہے اس میں اس چیز سے اضافہ ہوتا ہے. جیسے اب نیو یارک پوسٹ ہے, ایک انتہائی ایک کنزرویٹو امریکی ایک ٹیبلوئڈ کہہ لیں, جو کہ اکثر بڑی اسلاموفوبک سٹوریز کرتا ہے, لیکن اس کی جو کورسپونڈنٹ آئی ہوئی ہے کیٹلن, وہ تو پاکستان کی اور پاکستانیوں کی گرویدہ ہو گئی ہیں. ان کی آپ ٹویٹس دیکھیں, وہ کھانے کھا رہی ہیں, لوگوں سے مل رہی ہیں, بڑی ان کا ایک مثبت ایک جو ہے نا وہ ٹیک رہا ہے ان ٹاکس پہ. تو آئی کمپلیٹلی اگری ود یو. فیمس اور پاکستانی ہاسپٹیلٹی سے ان کو نوازا گیا. بالکل. اور دوسرا ایک اور جو بات آپ نے کی, میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ جو ٹاکس ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ اب پاکستان کو جس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک گلوبل سٹیبلٹی اور گلوبل امن جو ہے اس کا ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے. ٹھیک ہے, پاکستان ایک مثبت کردار ادا کر. پاکستان کو جس فریم ورک میں, جس پیراڈائم میں دیکھا جاتا رہا ہے پچھلی 2 دہائیوں میں, وہ پیراڈائم ہی شفٹ ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا انٹرنیشنل میڈیا نے پاکستان کے لیے کوئی فریجائل سٹیٹ یا اس طرح کا کوئی القابات استعمال کیے ہوں اس دفعہ نہیں کیے, کیونکہ وہ شکر ہے کہ وہ پرانے جو صحافی اور جو پاکستان کو ایک انتہائی اس دکیا نوسی کانٹیکس میں دیکھتے تھے, وہ شاید ریٹائر ہو گئے, چلے گئے. اب ینگ صحافی ہیں, نئے صحافی ہیں, یہ پاکستان کو ایسے ہی یاد رکھیں گے, ایک ایسا ملک کہ جو امن کراتا ہے, سالسی کراتا ہے, لیکن جس کے پاس بے تحاشا ملٹری کیپبلٹیز بھی موجود ہیں, جس کے پاس وہ ایسٹس بھی موجود ہیں, جس کا دارالحکومت اتنا خوبصورت ہے. تو یہ اس میں پاکستان کے لیے بڑے گینز ہوئے. لیکن شہریار, اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. میں اب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ تو ہم نے پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھا نا کہ یہ جو اسلام آباد پیس ٹاکس ہیں اس سے پاکستان نے کیا حاصل کیا, پاکستان کی سافٹ پاور میں اضافہ ہوا, ایز اے پیس میڈیٹر پاکستان نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا, سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ اور ایران کے نقطہ نظر سے یہ امن مذاکرات کیسے رہے, اور بین الاقوامی برادری کے نقطہ نظر سے یہ امن مذاکرات کیسے رہے, اس کانٹیکس میں آپ کیسے اسیس کرتے ہیں, اور کیا سٹیکنگ پوائنٹس رہے جس کی وجہ سے یہ اس منطقی انجام پہ نہیں پہنچ سکے کہ جب جنگ کا بالکل خاتمہ ہو جاتا اور دونوں سائڈ جو ہے وہ ہاتھ ملا لیتی, صلح صفائی ہو جاتی. دیکھیں عمران, ایک جو پوائنٹ ہے اس میں, جو آبزرویشن ہے میری, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ایران کا جو ڈیلیگیشن سائز ہے وہ اراؤنڈ 70 جو ہے ایکسپرٹس وغیرہ اور پولیٹیکل اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو لے کے آئے تھے. اس میں اس کے اسٹیٹ بینک کے گورنر وغیرہ بھی تھے, اس میں ان کے نیوکلیئر جو ہے میڈیٹرز جو کہ انٹرنیشنلی میڈیٹ پہلے کر چکے ہیں وہ بھی اس ٹیم کا حصہ تھے. اس کے علاوہ ان کے جو پولیٹیشنز وغیرہ اور جو مین آفس ہولڈرز ہیں وہ بھی آئے تھے. تو سیریس ڈیلیگیشن, اور وہ اپنا ہوم ورک وغیرہ کر کے آئے ہوئے تھے. تو یہ بیسکلی ایک سائڈ سے تو شو کرتا ہے کہ دونوں سائڈز نے اس کو سیریسلی لیا تھا. یو ایس کی سائڈ سے بھی جو کی انٹرلیکیوٹرز تھے ان کے, اور ان کی بھی کافی بڑی ٹیم ہے, پریزنس ہے یہاں پر, اور بڑی اسٹرانگ ایک یہاں پر ان کی اپنی بھی پریزنس ہے. تو ان کی ٹیم بھی کافی اسٹرانگ تھی. تو دونوں سائڈوں پہ سیریسنس تھی ٹو ریزالو دا ایشوز. اب سٹیکنگ پوائنٹس وغیرہ کیا تھے, اور ہم نے ان کی طرف ذرا پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہوا ہے اپنے پریویس پوڈ کاسٹ کے اندر.
ایک تو یہ ہے کہ جو ٹرسٹ ہے وہ ہسٹوریکلی لو ہے. تو ایران جو ہے اس کی سائڈ کے اوپر تو یہ بھی کچھ کہا جا رہا تھا, ان کے کی ایکسپرٹ تھے جو یہاں پر انٹرویوز وغیرہ دے رہے تھے جب یہ ساری کی ساری پروسیس چل رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے ہمیں تو پہلے یہ بھی شک تھا کہ یہ ایک پلوائے ہے, یہ ایک ان کا طریقہ ہے کہ ساری کی ساری لیڈرشپ کو نکالا جائے, دیکھا جائے کہ یہ لوگ کہاں چھپے ہوئے ہیں اور ان کو ایک لوکیشن پہ لے کے آیا جائے. تو پہلے تو یہ ڈر بھی تھا کہ یہ ٹارگٹ نہ کیا جائے. وہ تو obviously پاکستان کی نیوٹرلٹی تھی, اور پاکستان نے جس طرح ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی پوری دنیا نے دیکھا, تو وہ والا جو شک تھا. تو آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا ٹرسٹ لیول جو ہے وہ لو تھا. اس کے بعد جو سب سے بڑا جو پوائنٹ جو ڈسکس ہوا وہ تھا اوپننگ آف دا اسٹریٹ آف ہرموز اوپننگ, جس کا امپیکٹ جو ہے وہ جی سی سی کنٹریز کے اوپر ہے, انٹرنیشنل اکانومی کے اوپر ہے جو کہ آئل ڈیپینڈنٹ ہے. ان سارے اسٹیک ہولڈرز نے کافی یو ایس کے اوپر پریشر ڈالا ہے کہ بھئی وار سے پہلے تو یہ اسٹریٹ کھلی ہوئی تھی, اور ڈیورنگ دا وار یہ ابھی بند ہے, اور یہ ایک نئی ڈائنامک جو ہے وہ ایمرج ہوئی ہے فرام دس کانفلکٹ. اب جو ایران کے لیے تو یہ بیسکلی ایک ٹرمپ کارڈ ہے اور ایک پریشر پوائنٹ ہے جو ایران یوز کر رہا ہے ٹو اینڈ دا وار. ایران یہ بھی چاہتا ہے کہ یار ایک دفعہ تو پہلے بھی یہ وار ہو چکی ہے ہمارے پاس, 2 دفعہ تو آپ اٹیک کر چکے ہیں ہمارے اوپر, تو کیا گارنٹی ہے کہ ہم اسٹیٹ آف ہرموز کھول دیں اور ہمارے پاس دوبارہ اٹیک نہ ہو جائے, یا پھر جو ہے یہ ٹاکس وغیرہ یوز کی جائیں ٹو ریپلینش دا سپلائی لائنس. ٹھیک ہے, تو ایران کی طرف بیسکلی یہ ہے کہ آپ ہمیں کوئی گارنٹی وغیرہ پہلے دیں, کسی گارنٹور کے کوئی گارنٹور اس کو سائن بھی کرے, اور پھر یہ ہے کہ ہم یہ اسٹریٹ کھولنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے اوپر کوئی ڈائنامک یا کوئی میکنزم تیار ہو کہ ہم اس کے اندر کوئی ٹولز وغیرہ جو ہیں وہ چارج کریں جو کہ ہم اپنی ریکنسٹرکشن کے لیے یوز کریں. تو یہ ایران کا ایک پوائنٹ ہے جو کہ سٹکنگ رہا ہے, اور یو ایس سائڈ نے کہا کہ نہیں آپ پہلے یہ کھولیں. تو یہ میرے خیال میں ٹائمنگ اور سیکوینسنگ کا زیادہ ایشو لگتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے بیسکلی جو نیوکلیئر, جو جے ڈی وینس نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا, اور اس کے بعد یو ایس میں بھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اسی کے اوپر ڈسکشن کی. اب نیوکلیئر کا جو ایشو ہے وہ بیسکلی اب کیپیبلٹی اٹین کرنا ٹو میک اے نیوکلیئر بام, اس سے بات بہت آگے چلی گئی ہے. اس کے اوپر تو ایران نے پچھلی 2-3 جو میڈیشن ایفرٹس وغیرہ ہوئی ہیں اس میں ایران نے کنسیڈ بھی کر دی ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو میک اے نیوکلیئر ویپن. وہ بیسکلی اب جو ڈسکشن ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ انریچمنٹ بھی ایران کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, اور جو نیوکلیئر پلانٹس وغیرہ جو پریویس اٹیکس میں جو ڈسٹروائے ہوئے ہیں ان کی ریکنسٹرکشن ہوگی یا نہیں ہوگی. اور 1-2 پوائنٹ وغیرہ آپ نے بھی مجھے مینشن کیے تھے, وہ اگر آپ اس کو ایکسپلین کر دیں تھوڑا. بالکل بالکل, آئی تھنک شہریار پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں نا, کہ میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ کیونکہ امریکہ اور ایران دونوں اس اپنی طرف سے اس خام خیالی میں یا ایک مخمصے میں ہیں کہ ہم دونوں کو جنگ کے اندر فتح ہوئی ہے. امریکہ کا بھی آپ کو پتہ یہی بیانیہ ہے کہ ہمارا اپر ہینڈ ہے, ہم نے ان کی نیوی تباہ کر دی, ہم نے ان کی جو ہے وہ لیڈرشپ کو قتل کر دیا, اور ایرانی یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ جنگ جیت رہے ہیں. تو اس وجہ لہٰذا دونوں جو سائیڈز ہیں وہ ایک طرح سے میکسیملسٹ ڈیمانڈز کے ساتھ آئی. اب ایران کی طرف سے ظاہر ہے یہ میکسیملسٹ ڈیمانڈ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز کا کنٹرول ہمارے پاس ہوگا, جو کہ فیبرری 28 سے پہلے بھی ان کے پاس نہیں تھا. اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز کا کنٹرول بھی نہ صرف آپ کے پاس نہیں ہوگا, یہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں, بلکہ آپ اپنا نیوکلیئر پروگرام بھی بند کریں, آپ انریچمنٹ نہیں کر سکتے, آپ جو ہے آپ اپنا بیلسٹک میسائل پروگرام جو ہے اس سے بھی آپ پاور پروجیکٹ کرتے ہیں ریجن میں, آپ وہ بھی بند کریں. اور جو آخری نقطہ ہے جس پہ آپ میرے خیال ہے اس کا آپ نشاندہی کر رہے تھے, وہ ہے جو ایران کے فروزن فنڈز ہیں جو کہ ابھی قطر میں پڑے ہوئے, شاید $6 ارب ہیں, جو کہ پہلے ادھر تھے ساؤتھ کوریا میں, ادھر سے وہ قطر آ گئے, لیکن قطر میں دوبارہ فریز ہو گئے. یہ اس ایک پریویس ایگریمنٹ کے تحت امریکہ نے ریلیز کرنے تھے. تو یعنی یہ جو فروزن فنڈز والا ایشو معاملہ ہے, یہ تو ایک طرح سے جو ایران پہ اقتصادی پابندیاں ان کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. ایران ظاہر چاہتا ہے کہ یا تو اس کو ریپریشنز دیے جائیں, وار ریپریشنز, یعنی ایک طرح سے جرمانہ دے امریکہ اس کو جو تباہی کی ہے, یا اکنامک جو ساری سینکشنز ہیں اس سے ریلیف دی جائے تاکہ ایران آزادی سے تجارت کر سکے, آئل جس کو چاہے وہ بیچ سکے, رائٹ. اور اس سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ری بلڈ کریں اپنے ملک کو. بالکل. تو یہ ساری چیزیں, جی پلیز. اس میں نا وہ نیوکلیئر فیول والا ایشو بھی ہے ایک, جو 60% انریچڈ جو فیول ہے جو ایران کے پاس ہے, وہ بھی یو ایس چاہتا ہے کہ اس کو ڈسپوز آف کیا جائے ود اے تھرڈ کنٹری, کسی اور کنٹری کو وغیرہ کو دے دیں. اور اس کے بعد جو ایک اور جو سٹیکنگ پوائنٹ ہے نیوکلیئر کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ پیسفل نیوکلیئر سیولین جو پروگرام ہوتا ہے,
جس میں وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو یوز کیا جاتا ہے ٹو میک الیکٹریسٹی اینڈ اٹ آلسو از یوزڈ ان میڈیکل فیلڈ اور کافی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں جس کے اندر نیوکلیئر ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے. تو وہ ایران کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اس پہ کمپرومائز یا کنسیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل کنونشنز اور فریم ورک کے تحت جو سیولین نیوکلیئر پروگرام ہوتا ہے اس پہ بھی وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. تو یہ کچھ وغیرہ تھے. شہریار آگے بڑھتے ہیں. آئی تھنک اگین اس ایشو کا بھی آپ نے بڑا اچھے طریقے سے آپ نے اور میں نے ہم نے احاطہ کر لیا, اس کو ہم نے کور کر لیا. ایک اور جو دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی, اور اگر میں اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ اسی سیٹرڈے کو ہوئی جب یہ نیگوسیشنز ہو رہی تھی, یعنی کہ 11 اپریل کو جب ادھر نیگوسیشنز ہو رہی تھی تو ایک خبر آئی سعودی عرب کی وزارت دفاع کی طرف سے, ایک ٹویٹ آئی کہ 13,000 پاکستانی فوجی اور پاکستانی فائٹر جیٹس یعنی لڑاکا طیارے وہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں سعودی عرب کے دفاع کے لیے. ان کے ایک بیس پہ انہوں نے لینڈ کیا. تو یہ بڑی ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ تھی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس کی ٹائمنگ کو, اور بذات خود پاکستانی فوجیوں کا وہاں پہ جانا, یہ اس کو کس کانٹیکس میں آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عمران, یہ بہت ایک نا سائزمک ایونٹ ہے. یہ بیسکلی یہ ایک ایسا ایونٹ ہے کہ جو پاکستان کا جو ڈیفنس پیکٹ تھا سعودیہ کے ساتھ جو پاکستان نے سائن کیا ہوا تھا اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا. اور اگر آپ نوٹ کریں جب آپ کو یہ خبر وغیرہ آ رہی تھی کہ جو سعودی جو وزارت دفاع ہے اس نے جب یہ پوائنٹس وغیرہ جو ہیں ان کو ایڈورٹائز کیا, اس سے ایک دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی فائنانس منسٹر بھی پاکستان میں موجود تھے اور ان کی بھی بڑی ہائی لیول ڈسکشنز وغیرہ ہوئیں. اور اس ڈسکشن کے بعد فائنانس منسٹر جو ہے وہ سعودیہ واپس گئے, اور جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں وہ فردر ڈسکشنز وغیرہ کرنے کے لیے آئی ایم ایف یو ایس میں آئی ایم ایف پروگرام کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے یو ایس گئے. تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ بیسکلی بیک اینڈ کے اوپر اوور شیڈو ہو گئی تھوڑی پیس ٹاکس کی وجہ سے, لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ایونٹس ہیں. اس میں یہ آپ کا جو اس میں پوائنٹ تھا ٹائمنگ کا, ٹائمنگ جو ہے میرے خیال سے تو بہت اچھی ٹائمنگ تھی. دیکھیں یہ نا ہمارا نا ایک ہسٹوریکل جو ہے ایک سیکیورٹی ریلیشن شپ سعودیہ کے ساتھ ہے, وہ اس ڈیفنس پیکٹ سے پہلے بھی تھی. جو پاکستان جو سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے سعودی عربیہ کو, ہمارے سولجرز آلریڈی وہاں پر بیسکلی جو ہولی سائٹس ہیں ان کو بھی سیکیورٹی دیتے ہیں, رائل فیملی کو بھی سیکیورٹی دیتے ہیں, اور ایک کی کمپوننٹ ہے یہ بیسکلی جی سی سی کے انڈر. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جو انٹیگریٹڈ جو ایک ملٹری بنائی گئی تھی جو اسلامی اتحاد تھا, اس جو ملٹری ہے اس کے بھی سربراہ جو ہیں ہمارے پریویس آرمی چیف ہیں جنرل راحیل شریف, وہ ابھی بھی اس کو لیڈ کرتے ہیں. جو اسلامک کولیشن آرمی جس کو کہا گیا تھا, یہ یمن کے ٹائم کے اوپر بنی تھی جب یہ پہلے یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہوا تھا. تو پاکستان کا ہسٹوریکل رول ہے ایز ٹو پرووائڈ سیکورٹی ٹو سعودی عربیہ. اب اس میں جو یہ فردر ایڈیشن وغیرہ کی گئی ہے اس میں ایئر فورس کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول جو آ گیا ہے. یہ اس ٹائم سے اگر پہلے ہو جاتا تو پاکستان کو جو بیسکلی نیوٹرلٹی جو ہے پاکستان کی, جس کی وجہ سے پاکستان ہیز بیکم دا کی اسٹیک ہولڈر اینڈ دا میڈیٹر ان دس کانفلکٹ, وہ پھر نیوٹرلٹی پاکستان کی ہٹ جاتی. اب پاکستان نے اس سے شو کرنے کی کوشش یہ کی ہے کہ دیکھیں ایک تو یہ کہ ہم آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں ایران کو کہ آپ آ کے نیگوشیٹ کریں یو ایس کے ساتھ. اس میں پاکستان نے اپنی نیوٹرلٹی بھی اور پاکستان نے اپنی سنسیریٹی بھی شو کی ہے کہ پاکستان ڈزنٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دس کانفلکٹ. پاکستان نہیں چاہتا کہ یہ کانفلکٹ پھیلے اور جی سی سی کنٹریز تک پہنچ جائے. اس میں پاکستان نہیں چاہتا کہ پاکستان کسی بھی ایکٹیولی کانفلکٹ کے اندر انوالو ہو جس میں ادر مسلم کنٹریز ہوں. یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا بڑا ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ پلر رہا ہے. اب جب یہ پروسیس سٹارٹ ہو گئی, میڈیشن اسلام آباد میں سٹارٹ ہو گئی, امریکن ٹاپ لیڈرشپ اور اس کے بعد ایرانی ٹاپ لیڈرشپ جب یہاں پر آ گئی تو بیک ڈراپ کے اندر یہ جو پوری موومنٹ ہے ہوئی تاکہ یہ کہ پاکستان کو کوئی بلیم نہ کر سکے کہ پاکستان ہیز بیکم اے پارٹی ٹو دس کانفلکٹ. تو میرے خیال سے تو یہ ٹائم بہت زبردست رہی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا انالیسس؟ واہ, نہیں آئی تھنک میں آپ کے اس تجزیے سے کافی حد تک جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان نے ایک بڑی ایک اپنی طرف سے ایک انٹریکیٹ اسٹریٹجی اس پہ بنائی ہوئی تھی جس میں ہر چیز ایک خاص سیکوینس کے تحت انہوں نے رول آؤٹ کی.
اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کو جب یہ ثابت کر دیا کہ ہم مخلص ہیں، آپ کی جو جنگ ہے جس میں ظاہر ہے آپ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کا معاشرہ، آپ کی ریاست جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے، اس کو ہم رکوانا چاہتے ہیں. ہم نے اپنی سنسیئرٹی ثابت کر دی، ہم نے ایک گرم جوش طریقے سے آپ کے ڈیلیگیشن کو یہاں پہ ویلکم کیا. اور اگرچہ ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ ہمارے زیادہ کئی مفادات بھی جڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے ایک برادر مسلمان ملک کے ساتھ ہم نے ایک ہمسایہ ہونے کا، برادر مسلم ملک ہونے کا ایک جو فرض ہے وہ پورا کر دیا. لیکن ایرانیوں کو یہ بھی ساتھ ایک میسیجنگ گئی ہے کہ سعودی عرب ہمارا ایک انتہائی کلیدی دفاعی جو ہے وہ پارٹنر ہے، اور ہم اس کے دفاع کے لیے ڈیٹرنس کریٹ کرنا بھی ہمارا فرض ہے. ہمارا ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے، اور اس سے یقیناً ایک ایران کے لیے ڈیٹرنس تو کریٹ ہوگی ہے. مطلب ایران کے لیے سعودی عرب اب اتنا آسان ہدف نہیں رہا، پہلے بھی نہیں تھا پاکستان کے ڈیفنس پیکٹ کی وجہ سے، اور سعودی عرب کی اپنی جو مسلح افواج ہیں وہ بھی بڑی تگڑی ہیں. بٹ اب پاکستانی لڑاکا طیارے بھی وہاں پہ موجود ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ڈرونز وغیرہ اگر ایران کی طرف سے آئیں گے تو پاکستانی لڑاکا طیارے جو ہیں وہ شاید ایکٹیویٹ ہوں گے، ان ڈرونز کو کم از کم وہ مار گرائیں گے. ابھی بھی میرا نہیں خیال کہ پاکستان کوئی اوفینسو ایکشن ایران کے ساتھ کرے گا، اور نہ ہی سعودی عرب ان کو یہ کہے گا کہ آپ کریں، کیونکہ اصل مقصد تو جنگ کو روکنا ہے. یہ سارا جو پاکستانی نئے فوجی بھی آئے ہیں، ان کا they will have more of a defensive posture than offensive posture. تو میرا خیال ہے یہ this makes sense. I mean there is some method to this madness, especially Pakistan is sort of running their diplomacy, all of these efforts like an orchestra. تو وہ orchestra so far so good. آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے عمران، پھر میرے خیال میں اس کو کور کرتے رہیں گے ہم، جیسے جیسے نئی ڈیولپمنٹس آئیں گی ہم اپنے ویورز کو انفارمڈ رکھیں گے اس کے اوپر. ایکسلنٹ، تھینک یو سو مچ شہریار. ناظرین ہم جلد آپ سے دوبارہ ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.